کی توفیق دی۔ یہی اذان جو آپ سن کر آئے ہیں یہ اور بھی ہزاروں دلوں سے ٹکرائی ہے، لیکن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جس طرح کہ سخت چٹان کے سامنے کھڑا ہو کر آواز دے تو آواز چٹان کے ساتھ ٹکرا کر واپس آتی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں۔ اسی طرح یہ اذانیں، یہ اللہ کا بلاوا، اللہ کی دعوت ہزاروں مردوں اور عورتوں کے دلوں سے ٹکرائی، لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوا۔ یہ خاص اللہ کا ہم پر فضل ہوا، اس نے یہ توفیق دی ہے۔ اس کے اندر نہ ہماری کوئی خوبی ہے نہ کوئی کمال ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ چونکہ میرے مخاطب جو وہ نمازی حضرات ہیں، میں انہی کو چند ایک باتیں گوش گزار کروں گا۔ جو نماز پڑھتے نہیں، اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں، ان کو ہم نے کیا سنانا ہے۔ جو آ چکے ہیں ان کا ہم خیال کرتے ہیں کہ ان کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ ایک آدمی کام کرتا ہی نہیں، اس کو مزدوری نہ ملے تو ٹھیک ہے، نہ اس نے کوئی کام کیا نہ اس کو مزدوری ملی۔ ایک صبح سے لے کر شام تک خون پسینہ ایک کرے، سارا دن کام کرتا رہے، شام کو مزدوری کا موقع آئے، مالک اس کو 2 تھپڑ لگائے منہ پر کہ میں نے الو کے چرخے یہ تجھے کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ سیمنٹ یا یہ چھت پر چڑھانا ہے، سیمنٹ کی تمام بوریاں نیچے پڑی ہیں، تو نے تمام بجری اوپر چڑھا دی ہے، میں نے تجھے یہ کہا تھا۔ وہ اس کی مزدوری نہیں دے گا، الٹا اس کو 2 تماچے لگائے گا۔ وجہ اس کی مرضی، مالک کی منشا کے مطابق کام نہیں کیا۔ اسی طرح ہم نماز کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، نماز ادا کی ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ فرمائے کہ کذبت، جھوٹا آدمی ہے، کھینچ کر لے جو اس نے کوئی نماز ادا نہیں کی، کیا بنے گا؟ آپ ایک درزی کے پاس بہترین کاٹن کا سوٹ لے کر جاتے ہیں کہ یہ میرا ماپ ہے، یہ میری پیمائش ہے، اس طرح کی ایک جیب سامنے ہو، 2 دائیں طرف ہو، یہ لمبائی چوڑائی اس طرح کی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ روپیہ لوں گا 1000 اور 2 دن کے بعد آپ کا سوٹ آپ کو ملے گا۔ 2 دن کے بعد آپ گئے، جس طرح آپ نے ماپ دیا اسی طرح کی اس نے سلائی کی، بہترین عمدہ قسم کی آپ کی مرضی کے مطابق۔ آپ اس کو خوش ہو کر 1000 روپیہ بھی دیں گے، اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور اپنے 20 دوستوں کے اندر اس کی تذکرہ بھی کریں گے کہ بہت اچھا ٹیلر ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے کرے کہ آپ کی منشا اور مطابق سلائی نہ کرے، آپ نے کہا تھا سامنے ایک جیب لگانی ہے اور 2 لگا دے، آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کڑھائی نہیں کرنی، وہ جیبوں کے اوپر بھی کڑھائی کر دے، گریبان میں بھی کڑھائی کر دے، آستینوں پر بھی طرح طرح کے پھول بوٹے بنا دے، تو آپ کیا کریں گے؟ 1000 روپیہ دے کر سوٹ لیں گے؟ آپ نے مزدوری دینی تو دور کی بات، اس کو گریبان سے پکڑ کر کھینچیں گے اور کہیں گے کہ میرا 3000 روپیہ نکال، میرا سوٹ تباہ کر دیا، کیا میں نے تجھے کہا تھا کہ 2 جیب لگانا، میں نے کہا تھا کہ نیلے پیلے پھول بوٹے بنانا؟ چاہیے تو یہ کہ اس نے 2 جیب لگائی ہے تو محنت زیادہ کی ہے، آپ مزدوری زیادہ دیں۔ اس نے کڑھائی کی ہے، کڑھائی کے اوپر دھاگا بھی لگایا، محنت بھی کی، کئی گھنٹے بھی لگائے، تو آپ کو خوش ہو کر 1500 دینا چاہیے، لیکن آپ 1500 کی بجائے 1000 بھی دیں گے، الٹا اپنے کپڑے کے پیسے اس سے وصول کریں گے، اور 20 آدمیوں کے اندر اس کی تذلیل، اس کی تحقیر، اس کی قباحت بیان کریں گے کہ ایسا گندا، ایسا فلاں، ایسا فلاں۔
کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ کہ جو آپ کی پیمائش تھی، جو آپ کی منشا تھی، جو آپ نے نمونہ دیا تھا، اس کے مطابق سلائی نہیں کی۔ تو اگر آپ کی منشا کے مطابق سوٹ کی سلائی نہیں تو آپ اس کی مزدوری بھی نہیں دیں گے، الٹا جرمانہ ڈالیں گے۔ تو اگر اللہ کی جو اللہ نے اسوہ دیا، اللہ نے نمونہ بھیجا، اللہ نے طریقہ بھیجا، اس کے مطابق ہماری نماز نہ ہوئی تو اللہ قبول کیسے کرے گا؟ اللہ بھی اس طرح کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ نماز چند منٹ کی عبادت کا نام نہیں ہے، نماز چند حرکات و سکنات کا نام نہیں، پورے کے پورے دین اسلام کا خلاصہ نماز ہے۔ اسلام کو لپیٹا جائے تو نماز بنتی ہے، نماز کو کھولا جائے تو دین اسلام بنتا ہے۔ باقی تمام احکام اللہ نے زمین پر پیغمبر کی طرف بھیجے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام احکام جبریل کے ذریعے زمین پر آپ کو دیے۔ نماز کی باری اللہ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر بلایا اور خصوصی یہ تحفے کے طور پر آپ کو یہ نماز دی گئی۔ نماز ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو ایک شناختی علامت ہے، مسلمان ہونے اور نہ ہونے کی ایک علامت بیان کیا گیا۔ جس طرح یہ نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کو ٹھیک طریقے سے، صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ صلو نماز پڑھو، یہ نہیں کہا، اللہ کے صلی یصلی کا باب استعمال ہوتا ہے، تو اختصار یہ تھا کہ اللہ فرما دیتے صلو نماز پڑھو، بلکہ کیا فرمایا ہے قرآن میں جہاں بھی حکم دیا فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھو نہیں کہا، نماز کو قائم کرو۔ مومنوں کی صفت جہاں بھی بیان کی ہے یقیمون الصلاۃ، یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا کہ وہ نماز کی اقامت کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ اقامت کسے کہتے ہیں؟ اقیمو کا کیا معنی ہے؟ اقیمو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل سیدھا کر دینا۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر اس کا معنی کیا کہ اقیمو یہ اقامت العود سے ہے۔ اقامت العود کا معنی ہوتا ہے کہ جب پہلے دور میں لکڑی کا تیر ہوتا تھا، پیچھے لکڑی ہوتی تھی، آگے لوہے کا پھل لگا ہوتا تھا، اس لکڑی کو جو لمبی ہوتی تھی اس کو تراش کر بالکل ہموار اور برابر کیا جاتا، تو وہ تیر بنانے والا کاریگر پھر ایک آنکھ بند کر کے اس کو ایسے گھما کر دیکھتا، اگر اس کے اندر ہوا برابر بھی کوئی ٹیڑھ ہوتی تو رندہ لگا کر پھر اس کو سیدھا کرتا۔ تو آنکھ بند کر کے گھما کر دیکھنا، اگر اونچ نیچ ہو تو اس کو برابر کر دینا، اس کو کہتے ہیں اقامت العود، لکڑی کو بالکل سیدھا کر دینا۔ تیر جو ہے اگر یہ بالکل اس کی لکڑی درست ہو، سیدھی ہو، تو یہ سیدھے نشانے پر جاتا ہے، سیدھا جائے گا۔ اگر اس کے اندر معمولی سی بھی ٹیڑھ ہو تو یہ شکار تک نہیں پہنچے گا، یہ ترچھا ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تیر بھی ضائع اور شکار بھی بھاگ گیا، ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ اگر تیر سیدھا ہو تو تیر بھی کارآمد ہے، شکار بھی قابو آ گیا۔ اسی طرح نماز ہے، نماز کا معنی اقیم الصلاۃ، نماز کو اتنا سیدھا کر کے ادا کرو، اتنا سیدھا کہ سیدھی عرش پر پہنچے۔ اگر ایسی سیدھی نہیں تو عین ممکن ہے تیرے کانوں سے اوپر بھی نہ جائے، کانوں سے اوپر بھی نہ نماز جائے۔ نماز پڑھنے کو بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی نماز نہیں ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، امام بھی وہی، مسجد بھی وہی، نماز بھی وہی، وہ ایسی خوبصورت بنا سنوار کر نماز پڑھتا ہے کہ فرشتے آپس میں مقابلہ کرتے کہ اس کا اجر و ثواب کون لکھے۔
ایک فرشتہ چاہتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب میں لے کر اللہ کے دربار میں لے کر جاؤں تاکہ مجھے شاباش ملے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ شرف مجھے ملے۔ اور اسی مسجد میں اسی امام کے پیچھے وہی نماز پڑھنے والا ایک وہ بد نصیب بھی ہوتا ہے جس نے دکان بھی چھوڑی، گھر بھی چھوڑا، وضو بھی کیا، آ کر ٹائم بھی لگایا، نماز بھی پڑھی، تو جب نماز پڑھ کے جاتا ہے فرشتے اس کی نماز کو حیض نفاس کے چیتھڑوں میں لپیٹ کر منہ پر مارتے ہیں اور نماز بددعا کرتی ہے، زیّاک اللہ کما زیّاتنی، اے بدبخت جیسے تو نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے۔ اب جس کی نماز ہی اس کے لیے بددعا کرے کتنا بد نصیب ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری نماز ہمارے لیے دعا کرتی ہے یا ہمارے لیے بددعا کرتی ہے؟ اقیم الصلاۃ تب ہوگا جب 4 شرطیں پائی جائیں، 4 شرطیں یک وقت پائی جائیں تو پھر اقیم الصلاۃ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو اس پر عمل ہوگا۔ اگر 4 میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو یہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ اب ہم نے ان 4 شرطوں کو ذرا توجہ سے سننا ہے اور اپنا احتساب خود کرنا ہے کہ کیا میری نماز جو ہے وہ واقعی اللہ کے فرمان کے مطابق جو اللہ کا مطلوب ہے اس کے مطابق ہے یا اپنی خواہشات یا 2 منٹ کی ورزش ہے۔ بعض کی نماز نہیں ہوتی، وہ ورزش ہے 2 منٹ کی۔ اللہ کے لیے نماز ہوگی جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے، بے وقتی نماز کوئی نماز نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر ہے۔ اب دیکھیے ہم نے مغرب کی نماز کب پڑھی ہے؟ جب سورج غروب ہوا اس وقت ادا کی ہے۔ اگر کہ سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے پڑھتا، کہتا کہ نماز مسجد کے اندر کوئی انسان نہیں ہے، میں اکیلا جا کر ایک کونے میں کوئی ریاکاری کوئی دکھلاوا نہیں، صرف اللہ کے لیے رو رو کر بڑی عاجزی سے آرام سے 3 فرض ادا کر لے، سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے نماز ہو جائے گی؟ پوری امت کے نزدیک نماز نہیں، خواہ کتنا رو رو کر پڑھے۔ وجہ وقت سے پہلے ہے۔ جیسے وقت سے پہلے نماز نہیں، اسی طرح وقت کے بعد بھی نہیں ہے۔ اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، شروع کب ہونی ہے، ختم کب ہونی ہے۔ 5 نمازوں کی ابتدا اور انتہا کے وقت احادیث کے اندر موجود ہے۔ اس لیے نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ ہمارے بعض بھائی کام کاج میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ اور بعد عصر کو مغرب کے ساتھ، حالانکہ پوری امت میں سے کسی کے نزدیک بھی عصر کی نماز کو مغرب کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کام یہ بنائے ہوئے، چلو جی کام تھا، گاہک لگے ہوئے تھے، چلو مغرب کے ساتھ پڑھیں گے، یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کیا جاتا، وہ بھی صرف مسافر کو، بیمار کے لیے بھی نہیں، کسی اور کے لیے بھی نہیں، صرف مسافر کو ہے کہ ظہر اور عصر یہ دونوں اکٹھی کر سکتا ہے، اور مغرب اور عشاء ان دونوں کو اکٹھی کر سکتا ہے صرف مسافرات، باقی کسی کے لیے یہ جمع کرنے جائز نہیں ہے۔ ہاں جمع سوری ہو سکتی ہے، کوئی شدید بارش ہے، کوئی اور اس طرح کی مسئلہ ہے، جمع سوری کا معنی دونوں نمازوں کو پڑھنا وقت میں، مثلا ظہر کو لیٹ کر دے، عصر کو مقدم کر دے، ظہر کے وقت کے اندر پڑھے، ساتھ ہی سلام پھیرنے کے ساتھ عصر کا وقت ہو گیا، ساتھ لگتے ہاتھ عصر کی ادا کر لے، پڑھی دونوں اپنے وقتوں میں ہے لیکن شکل و صورت ایسے جیسے جمع کر لے۔ پہلی بات شرط تو یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، اس لیے ہر بھائی کوشش کرے جو کتاب و سنت کے اندر نمازوں کے اوقات ہیں ان اوقات کے اندر نماز پڑھے۔ دوسری شرط یہ کہ نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا، بے قاعدہ کبھی 3 کبھی 4 کبھی 5 یہ نمازی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا نہیں، یہ اپنے خواہشات کا پجاری ہے۔ جو 4 نمازیں پڑھتا وہ بے نماز ہے۔ اللہ نے 4 کا حکم نہیں دیا، اللہ نے 5 کا حکم دیا۔
ہمارا طریقہ کیا ہے بھائی کہ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، کتنی بھی بس 3-4 پڑھ ہی لیتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ 3-4 پڑھ کر میں بہت بڑا احسان کر دیتا ہوں۔ جو 3 چھوڑ کر 4 بھی پڑھتا رہے وہ بے نماز ہے۔ اللہ نے 4 کا حکم نہیں دیا، اللہ نے 5 کا حکم دیا۔ تو جو 5 پڑھے گا وہ اقیم الصلاۃ پر عمل کرتا ہے، جو 4 پوری زندگی پڑھتا رہے وہ بے نماز ہے۔ تو وہ اپنی خواہش کا، اپنی تمنا کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا ہے، پوری توجہ، رجوع الی اللہ۔ قرآن میں کیا اللہ نے فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ نماز تو پڑھنا ہی لازمی ہے، نماز کے بغیر تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا کیا معنی؟ پوری توجہ، پورا انہماک، اللہ کی ذات کا پورا تصور۔ ایک گناہگار سیاہ کار مجرم عظیم ذات کے سامنے، اتنی بڑی ذات کے سامنے کبھی عدالت میں پیشی ہو تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری؟ 2 منٹ بھی کوئی لیٹ ہوتا ہے، گھنٹہ پہلے جا کر بیٹھے ہوتے ہیں، آواز آنے سے پہلے گھنٹہ جا کر پہلے بیٹھے ہیں، موبائل بند ہے، اینڈ اٹینشن ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں کہ جج نے پتہ نہیں کیا کہہ دینا، کیا کر دینا۔ ایک انسان کے سامنے پیش ہونا تو تیری حالت یہ ہے، کیونکہ وقت سے بھی گھنٹہ پہلے موبائل تیرا بند، ٹانگیں تیری کانپ رہی ہیں، ہونٹ کانپ رہے ہیں، زبان لرز رہی ہے۔ اللہ کی ذات کے سامنے زندگی کے گناہ لے کر آنا ہے، اس میں نہ تیرا موبائل بند ہوتا ہے، کوئی ادھر سے ٹوٹو کرتا ہے، کوئی ادھر سے کرتا ہے، کوئی ادھر سے کرتا ہے، پابندی کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی، کسی کی 3 رہ گئی، کسی کی 4 کی 4 ہی رہ گئی، افسوس بھی نہیں۔ اگر 500 روپے کا نوٹ گر جائے تو شام کو روٹی کھانے کو دل نہیں چاہتا، وہ 500 روپے گم ہو گیا۔ لیکن اگر 1 رکعت رہ جائے تو کبھی افسوس لگا ہے؟ کسی کا افسوس لگا ہو وہ میری 1 رکعت رہ گئی جماعت سے، 2 رہ گئی ہیں، افسوس ہی نہیں ہے، پوری کی پوری بھی رہ جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ نہیں، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کا نظام چلے گا۔ کل کائنات بھی اللہ کی ذات کا انکار کر دے تو اللہ کا نظام تب بھی چلتا رہے گا۔ اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں کہ ہم اس کے سامنے جھکیں۔ اس لیے میرے بھائی، نماز کو ٹھیک طریقے سے، پوری توجہ سے، یہ نہیں کہ نماز کا کبھی ادھر خارش ہے، کبھی ادھر خارش ہے، کبھی کان میں انگلی، کبھی ناک میں انگلی، یہ کون سی نماز ہے؟ آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کے علاقے کا کوئی بھی چودھری ہے، وڈیرا ہے، بات کرے، کبھی ادھر خارش، کبھی ادھر خارش، کبھی ادھر، کبھی ادھر، تو تھپڑ منہ پر مارے گا، تجھے کوئی لحاظ نہیں کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے کبھی ایک ٹانگ پر وزن ڈالا، کبھی دوسری پر ڈالا ہے، کبھی موبائل میں، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر خارش ہے، کبھی ادھر خارش ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ پوری کی پوری توجہ، خشوع خضوع کے ساتھ۔ کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ 3۔ پہلی شرط کیا تھی؟ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ دوسری، باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنا۔ تیسری، انتہائی خشوع خضوع سے ادا کرنا۔ چوتھی اور آخری شرط جس کو پورا کریں گے تو ہم اقیم الصلاۃ پر عمل کریں گے، وہ ہے نبوی طریقہ، سنت رسول، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر نبوی طریقے کے مطابق نماز نہیں تو وہ نماز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 2 مرتبہ امام بخاری یہ روایت لائی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک نمازی کو دیکھا
لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، کہ وہ اپنا رکوع سجدہ پورا ادا نہیں کر رہا تھا. نماز پڑھی ہے، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی، لیکن مکمل نہیں کیا. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بیٹھے رہے. جب اس نے نماز پڑھی تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ نماز اس نے پڑھی تھی، قیام بھی کیا، رکوع بھی، سجدہ بھی. تو صحابی رسول نے فرمایا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی. اور آگے کیا فرمایا، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَتِ الَّتِي فَطَرَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے اسی طرح کی نماز پڑھتے موت آ گئی تو تیری موت اس فطرت پر، اس دین پر نہیں آئے گی جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا. یہ صحیح بخاری کا 2 مرتبہ ہے. اور صحیح ابن حبان کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر یہی واقعہ صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا کہ کتنے عرصے سے نماز یہ ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ منذ 40 سنہ، 40 سال سے جناب میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس نمازی نے کہا میں 40 سال سے نماز پڑھتا ہوں. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ما صلیتا، تو نے ایک بھی نہیں پڑھی. تو کہتا ہے میں 40 سال، میں کہتا ہوں تو نے ایک بھی نہیں پڑھی. پھر فرمایا تھا اگر تو اسی طرح کی نماز پڑھتے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تیری موت فطرت اسلام پر نہیں ہوگی. اور بے عین اسی طرح کا ایک واقعہ، یہ تو صحابی کا فتویٰ ہے، اگر نبی کا فتویٰ بھی اسی طرح ہے. یہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی صفت الصلاۃ کے اندر انہوں نے بھی بیان کیا. اور اسی طرح یہ غالباً صحیح ابن حبان کے اندر بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک آدمی کو دیکھا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، وہ بھی اپنی نماز کے اندر رکوع سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا. اور آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ ولو مات علی هذه الصلاۃ، اگر یہ اسی طرح کی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا، اس کی موت اس فطرت پر، اس دین پر نہیں آئے گی جو دین اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. اس لیے میرے بھائی نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرو. امام بخاری 5 مرتبہ یہ روایت لائے ہے، 5 جگہ، اور امام مسلم بھی لایا، باقی ساری کتب ستہ کے اندر موجود ہے، باقی کتب احادیث سب میں موجود ہے. خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. ایک دن آپ مسجد کے اندر صحابہ کرام کی مجلس لگا کر بیٹھے، ان کو احکام مسائل سنا رہے تھے. خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے مسجد کے ایک کونے میں نماز ادا کی. نماز ادا کر کے آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھنے لگے تو السلام علیکم کہا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، ارجع واپس جا، فصلی نماز پڑھ، فانک لم تصلی تو نے نماز نہیں پڑھی. یہ صحیح بخاری کے اندر 5 مرتبہ روایت ہے. حالانکہ نماز اس نے ادا کی تھی، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، سلام پھیرنے تک نماز پڑھی. آپ نے ریجیکٹ کر دی، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے دوبارہ جا کر نماز ادا کی. اب صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، باقی صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک بار آپ نے اس کی نماز کو بالکل ختم بھی کر دیا ہے، اب اپنی طرف سے اس نے کیسے بنا سنوار کر پڑھی ہوگی. دوبارہ اس نے نماز پڑھی، آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھنے لگے. آپ نے پھر بھی فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کر نماز دوبارہ پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ آپ نے اس کو یہ بار بار دہرایا. جب تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے تو اسی طرح کی پڑھنی آتی تھی، آپ مجھے سکھلائیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں. مجھے تو اسی طرح کی آتی تھی، آپ مجھے سکھلائیں میں نماز کیسے پڑھوں. آپ نے مجلس کو چھوڑ دیا. آپ نے کہا کہ ایسے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، ایسے رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، اس طرح رکوع اور اس طرح کا سجدہ. بنیادی طور پر اس کی جو خامی جو آپ نے بیان کی، وہ رکوع سجدے کا اطمینان نہیں تھا. جلدی نماز، پٹھانی نماز. پٹھانی نماز جانتے ہیں؟ اور
پٹھانوں کی کبھی دیکھی نا، آپ میں تو نہیں کوئی بیٹھا پٹھان کوئی گلے نہ پہ جائے، بعض ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے 2 سجدوں کے دماغ فرق بھی نہیں کرتے، ہاتھ زمین پر رکھا ہوتا ہے، سار اوپر اٹھایا پھر جڑا، رکوع سے سار سیدھا نہیں کرتے، معمولی سے اوپر کیے نیچے سجدے میں، تو وہ آدمی بھی رکوع سجدہ کر رہا تھا لیکن اس کے اندر اطمینان نہیں تھا۔ اب دیکھیے یہ میں نے بتلایا کہ یہ صحیح بخاری میں، مسلم میں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سب میں یہ روایت آتی ہے۔ اس سے ہمیں 2 سبق ملے۔ ایک سبق تو یہ ملا کہ آپ نے پہلی مرتبہ اس کو یہ نہیں کہا کہ تیری فلاں فلاں غلطی ہے، آپ پہلی مرتبہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھی اپنا رکوع سجدہ جو اطمینان سے کرو، نہیں بتلایا، بلکہ کیا کہا کہ واپس جا فصلی نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ طریقہ نہیں بتلایا، غلطی نہیں بتلائی۔ جب اس کے دل کے اندر خود تمنا پیدا ہوئی، اپنی اصلاح کی آرزو پیدا ہوئی، اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میری اصلاح کرو، مجھے نماز سکھلاؤ، پھر آپ نے سکھلائی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ جب تک انسان کے دل کے اندر اپنی اصلاح کا داعیہ پیدا نہ ہو، دل کے اندر تمنا، شوق، آرزو اصلاح کا پیدا نہ ہو، اصلاح کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جو اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہی نہیں، اس کی اصلاح کون کرے؟ اور جو کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جائے، اپنے آپ کو بیمار سمجھے، ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج اس کا ہوگا۔ تو جو لیٹریاں لے رہا ہے، کہتا میں کوئی بیمار نہیں، میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کے پاس میں نہیں جاتا، تو اس کا علاج کون کرے؟ تو ہمارا حال یہی ہے، ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھتے نہیں ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیں، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی آپ میں سے 5 سال کا نوازی، کوئی 10 سال کا، کوئی 20 سال کا، ماشاءاللہ آج تک کون کون ہے جنہوں نے ایک دن لگایا ہو نماز سیکھنے کا؟ نہ مہینہ نہ ہفتہ، صرف ایک دن کسی عالم کے پاس گیا ہو اور اس کے پاس جا کر نماز کا طریقہ سیکھا ہو کہ قیام کیسے کرتے ہیں، رکوع کیسے، سجدہ کیسے، حضرت میں 2 رکعتیں پڑھ کر دکھلاتا ہوں، اگر کوئی کمی کوتاہی تو مجھے بتلا دیں۔ کون کون گیا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ ہم اس کو ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، ہم سمجھتے کہ جیسے دادی اماں نے سکھلا دی وہی نماز ہے، جیسے بابا جی نے سکھلا دی وہی نماز ہے۔ کہ اللہ کے بندو، دنیا کا معمولی کام بھی سیکھنے کے لیے کئی لوگوں کی منت کرتے ہیں۔ موبائل کا کہ ایک پروگرام نہ آتا ہو، جلدی سے یار مجھے بتلانا یہ اس کا فنکشن کیسے ہے، یہ فلاں چیز کیسے کرتے ہیں۔ کوئی چیز بھی لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں، تب نماز کو یہ بغیر پوچھے بغیر سیکھنے کے آئے گی؟ وہ آج تک ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ دوسرا اسی واقعے سے یہ سبق ملا، نماز پڑھنے والا صحابی ہے، خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے۔ صحابی کی کتنی شان ہے، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا میرا ادنا درجے کا صحابی، ادنا درجے کا صحابی ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ مد ایک پیمانہ ہے جو 1.5 پاؤ یا 6 چھٹانگ کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 1.5 پاؤ یا 1.5 پاؤ کا آدھا کر لیں 3 چھٹانگ، 3 چھٹانگ یا 6 چھٹانگ جو، گندم نہیں، چاول نہیں، جو ادنا سے جنس ہے جس کو ہم کھانا بھی پسند نہیں کرتے، میرا صحابی 1 مٹھی یا 2 مٹھیاں جو کی صدقہ کر دے، اس کے اجر و ثواب کو کوئی اور امتی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو میرے صحابی کی 1 مٹھی یا 2 مٹھی کے جو کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحابی کی یہ شان ہے جس نے ایک نظر نبی کے چہروں کو دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں نبی کو جس نے دیکھ لیا، اس کی یہ شان کہ وہ 1 مٹھیاں 2 مٹھیاں صدقہ کر دے تو کوئی امتی میں سے، خواہ امام بخاری رحمہ اللہ ہوں، امام مسلم ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام ابن تیمیہ ہوں، یہ امتی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ یہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے
تو صحابی کی ایک مٹھی دو مٹھی کی جو کے ثواب کو نہیں پا سکتا. اتنی شان ہے صحابی کی. نماز پڑھنے والا صحابی کہاں پڑھی ہے؟ مسجد نبوی. جہاں ایک نماز پڑھے تو 1000 نماز کا ثواب ہے. کب پڑھی ہے؟ خیر القرون کرنی، سب زمانوں میں سے بہترین جو نبی کا زمانہ اس میں اور نبی کی موجودگی میں. لیکن آپ نے اس کی نماز کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اتنی شان اور مقام والے صحابی، مسجد نبوی میں پڑھنے والے، 3 بار دوہرا کے پڑھنے والے، آپ نے کہا کہ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز ادا نہیں کی. اگر صحابی کی نماز اسوہ رسول، طریقہ رسول کے مطابق نہ ہو، اس کو تو آپ ریجیکٹ کر دیں، تو تیری اور میری نماز کا کیا بنے گا؟ کبھی حساب لگایا؟ یہ نہ ہو کہ ہم بڑے خوش ہوں، میں 20 سال کا نمازی، میں 30 سال کا نمازی. قیامت کے دن اللہ فرمائے فرشتوں میرے یہ اسلم اکرم عبداللہ عبد الرحمان کا کھاتا رہو. ہاں جی یہ کھاتا آ گیا، سب سے پہلے نماز کا کھاتا نکالو، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے. اول ما یحاسب بالعبد الصلاۃ. ہاں جی نماز اس کی ٹھیک ہے. فرشتے کہیں پڑھی تو یا اللہ 30 سال ہے قبول ایک بھی نہیں. سرخ کانٹا لگا ہوا، 0. کیا وجہ؟ یا اللہ 30 سال پڑھتا رہا، اس کا رکوع ہی صحیح نہیں تھا، اس کا سجدہ ہی ٹھیک نہیں تھا، اس کو تمیز نہیں تھی کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے پیشانی زمین پر رکھنے کا طریقہ کیا ہے. 30 سال پڑھی ہے، 40 سال پڑھی ہے، لیکن قبول ایک بھی نہیں. پھر کیا بنے گا؟ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے ہاں جی امتحان کیسا؟ ابا جی کیا ہی پوچھنے ہیں، شیٹوں کی شیٹیں لگا دی، اتنے بنڈل بنا کر لکھ کر پین سیاہ خشک ہو گئے. اچھا. باپ بڑی امید پر لگاتا ہے کہ بیٹے نے پڑھا لکھا ہے، رزلٹ آتا تھا 0 انڈا، 5 میں فیل، 6 میں فیل. باپ پوچھتا کیا ہوا؟ کہتا اپنی طرح سے تو حل کیا، آگے ممتحن کی مرضی. میرے بھائی ممتحن نے نمبر وہ لگانے یہ سوال کے مطابق، جو سوالیہ پرچے کے مطابق لکھے نمبر اس کے ہوں گے. ادھر ادھر کی فضولیات کہ اس کے 20 شیٹیں لگاتے نمبر نہیں ملیں گے. اگر اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کے اسوہ کے مطابق، اور اللہ کا اسوہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کا اسوہ. اقیم الصلاۃ پر الصلاۃ پر الف لام ہے. جس چیز پر الف لام آ جائے وہ خاص ہوتی ہے. یہ عربی زبان کا اصول ہے. مثلا ایک کتاب، ایک الکتاب، کتاب جس پر بغیر الف لام کے کسی بھی کتاب کو، اردو کی، اسلامیات کی، معاشرت علوم کی، الجبرے کی، وہ کتاب ہے. جب کہہ دیں گے نا الکتاب، اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ یہ خاص ہو گئی ہے. والدن کوئی بھی بچہ، الولد خاص بچہ. جس چیز پر الف لام آتا وہ خاص ہوتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا اقیم الصلاۃ، کوئی بھی نماز پڑھو. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، خاص طریقے کی نماز. اور یہ بھی تمام گرامر کے اصول کے مطابق یہ الف لام عوض کا ہے. اصل میں پتہ کیا تھا؟ اصل میں تھا اقیم الصلاۃ النبی، نبی کا لفظ مضاف ہے، حذف کر کے اس کے بدلے الف لام لگا دیا. اب معنی یہ بنے گا نبوی نماز ادا کرو، نبوی طریقے کی، نبوی منہج کی. آپ کی نماز نبی کی نماز کے ساتھ میچ کھائے گی تو قابل قبول ہے. اگر وہ نہیں تو زندگی بھر کی نمازیں بیکار ہیں. اب بعض ساتھی یہ عذر بنائیں گے کہ ہم بیچاروں کو کیا پتہ کہ نبوی نماز کیسی ہے. دین کے بارے میں ہم بیچارے بنتے ہیں، دنیا کے بارے میں بڑے ذہین. 70 سال کا بابا، اس کو بھی ٹچ موبائل چلانا آتا ہے، اماں جی کو بھی ٹچ موبائل آتا ہے. لیکن جب نماز کی باری، جی ہمیں بیچاروں کو غریب ان پڑھوں کو کیا پتہ، ہم جاہلوں کو کیا پتہ. نماز کی باری، دین کی باری، ہم جاہل بن جاتے ہیں. اللہ کے دربار میں یہ عذر بہانے نہیں چلیں گے. یہ نہیں چلے گا کہ میں بیچارہ کیا کرتا. اللہ فرمائے گا میں نے عقل دی تھی، شعور دیا تھا،
میرے پیغمبر کے احکام تمہارے پاس پہنچے تھے، بلوغ المرام سے لے کر بخاری تک مترجم موجود تھی، روزانہ اخبار گھر میں لگاتا تھا، ڈائجسٹ آتا تھا، 40,000 کا موبائل رکھا تھا، تو بخاری کیوں نہیں لے کر پڑھی؟ اردو تو پڑھنی آتی تھی نا، اخبار پڑھ سکتا تو بخاری کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ آپ ایک حدیث کی کتاب لیں، مت کہیں کہ میرے فلاں مولوی نے کہا، فلاں حضرت نے کہا، فلاں امام نے کہا۔ آپ صحیح بخاری لے لیں، اور اس میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ بخاری مسلم کی تمام روایتیں بالکل 16 میں صحیح، اس کا کسی قسم کا شبہ نہیں، پوری امت کا اتفاق ہے۔ تو آپ صحیح بخاری لے لیں، صحیح مسلم لے لیں، مترجم لیں، کتاب الصلاۃ نکالیں، کتاب الوضو نکالیں، کتاب الطہارہ نکالیں، روزانہ 2 4 حدیثیں پڑھتے جائیں، اس کے مطابق قیام، اس کے مطابق رکوع، اس کے مطابق سجدہ کر لیں۔ قیامت کو اللہ پوچھے ہاں بھی بندے ایسے نماز کیوں پڑھی؟ تو کہنا یا اللہ تیرے پیغمبر کی حدیث میں ایسے لکھا تھا میں نے پڑھ دی۔ اگر یہ کہہ دیا، اللہ نے پوچھا کہ یہ اس طرح کی نماز کہاں سے لایا، تو تو نے کہہ دیا جی میرے حضرت نے کہا تھا، میرے دادا نے کہا تھا، میرے پیر صاحب نے کہا تھا، میرے امام صاحب نے کہا تھا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے کہا تھا اپنے امام والی نماز، اپنے پیر والی نماز، اپنے دادا دادی والی نماز، میں نے تو کہا تھا میرے پیغمبر والی نماز لاؤ۔ تو اس وقت یہ عذر نہیں چلے گا، تحقیق کرو آپ کی نماز۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جیسے کہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے، جتنے کہ لگا رہے، کیوں لگے رہے؟ اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ کتابیں کیوں بھیجی ہیں؟ پھر جہاں کوئی لگا تھا لگا رہنے دیتے۔ اللہ نے کتابیں بھی بھیجی، کتابوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، احادیث کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے جمع کروا دیا تاکہ کسی کے پاس یہ عذر بہانہ نہ رہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں ہاتھ باندھے، کوئی یہاں باندھے، کوئی یہاں باندھے، کوئی ہاتھ چھوڑے، کوئی باندھے، کوئی رفع جان کرے نہ کرے۔ ایک کہتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، جو کہتا ہے جو پڑھے گا اس کے منہ میں آگ۔ دونوں حق پر ہیں؟ دونوں حق پر کیسے؟ ایک حق پر ہوگا، دونوں حق دو نہیں ہوتے، حق ایک ہوتا ہے۔ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد دوسری چیز گمراہی ہوتی ہے۔ ایک کہتا ہے نماز کا، ایک کہتا ہے پاؤں سے پاؤں ملاؤ، دوسرے کہتے ہیں نہیں ملانے۔ دونوں حق پر ہیں؟ ایک حق پر ہے، وہ تم تحقیق کرو۔ تمہیں بھی اللہ نے شعور دیا ہے، دنیا کے ہر معاملے میں تحقیق کرتے ہو۔ 50 روپے کی چیز ہو تو 4 دکانوں پر چکر لگاتے ہو، جھگڑے کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، کھول کھول کر کہتے ہو کہ میڈ ان چائنا، یہ میڈ ایز چائنا۔ تو دین کے بارے میں جیسے کہہ دیا لے لیا، دین کی تحقیق نہیں کرنی۔ جیسے دنیا کے معاملات میں 2 نمبریاں ہیں، اس میں دین میں بھی 2 نمبریاں پیدا کر دی گئی۔ جیسے دنیا کے معاملے میں تحقیق کرتی ہیں کہ ہمیں کہ چوانی ٹھہانی کا خسارہ نہ لگے، تو دین کی بھی تحقیق کرو، صحیح کون سا ہے۔ پیغمبر نے ایک طریقہ بتلایا ہے، پیغمبر نے کہ 4 طریقے بتلا کر امت میں اختلاف پیدا نہیں کیا، کوئی ایسے کرے، کوئی ایسے کرے، کوئی ایسے کرے، امت انتشار کا شکار ہو جائے۔ نبی نے ایک طریقہ بتلایا ہے، وہ تلاش کرو کون سا ہے۔ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا، نبی کے فرامین سے ملے گا۔ مت کسی کے پیچھے لگے، تحقیق کر لو۔ اس لیے میرے بھائی نماز کو جیسے پڑھنا لازمی ہے، اسی طرح نماز کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا بھی لازمی ہے۔ اپنی نمازوں کی فکر کریں، اگر محنت کوشش کرنے کے باوجود کی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ غفور رحیم ہے، لیکن ابھی سوچ فکر کی نہیں، محنت کی نہیں، توجہ کی نہیں، پھر کہنا کہ اللہ بخشے گا، اللہ بخشے گا، تو یہ تو بے نماز بھی کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، چور بھی کہتے ہیں، چور بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ لے، چور بھی کر لے، یہ تو چور بھی کرتے ہیں، ٹھگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ غفور رحیم ضرور ہے، لیکن اس کو غفور رحیم مانو، اس کی منشا کے مطابق کام کرو۔ پھر انسان ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں کی، محنت نہیں کی، تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، اگر ان کے اندر کوئی سستی، کوئی کوتاہی، کوئی غفلت ہو گئی ہے، وہ اللہ ہمیں معاف کریں، اور آئندہ ہمیں سنت کے مطابق صحیح طریقے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اگر ہمارے پاس نماز بھی نہیں ہوئی تو پھر ہے کیا؟ اور دیر لے کر رہت کوئی ایک نماز، حج ان پر ہے جن پر مال وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ،
تو آج کل کورونا نے وہ بھی بند کر دیا. حج زندگی میں ایک مرتبہ وہ بھی مالداروں پر، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ وہ بھی مالداروں پر، تو روزے سال میں ایک مرتبہ، لے دے کر رہ کیا گیا ایک نماز. تو اگر وہ نماز بھی سیدھی نہ ہوئی تو پھر کیا ہماری مسلمانی، کیا ہم اللہ کے دربار میں لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نمازی، جو جس کو اللہ کے نزدیک جو نمازی ہے وہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.